انتظار نہیں کر سکتا، مجھے کون سا صنم کے ساتھ گھر بسانا ہے۔ ایک رات کی بات ہے، کل ہی کل میں اس کو ہار دوں گا۔ ماؤس مکروہ مسکراہٹ لیے کل کے اپنے پلان بنا رہا تھا۔ اپنے کمرے کو وہ صاف کرنے لگا اور تمام چیزیں بدل کر بیڈ پر چادر تبدیل کر کے خود نہانے چلا گیا۔ شمیلہ پہلے ہی اپنی ماں کو اس جنگ میں چھوڑ چکی تھی، اس کو ایان سے مطلب تھا۔ مری میں عیاشی کے ساتھ ایان کے لیے کمرہ بک کروا کر وہ اپنے منصوبے میں لگی تھی۔ ادھر فرخندہ نئے گھر کی تلاش میں نئے نئے ڈیلر سے رابطے میں تھی۔ رضوی کو کسی بات کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ موبائل کی وائبریشن پر وہ اٹھنے کی ناکام سی کوشش میں لگا، مگر اگلے ہی پل اپنے سینے پر بالوں کا جال اور اپنی گردن پر جمے بازوؤں سے وہ چونک سا گیا۔ یہ لڑکی کبھی تو کہتی تھی پاس مت آنا، اور اب الگ ہی نہیں ہوتی، اور مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہے، جب یہ پاس ہو مجھے سکون سا ملتا ہے۔ ایان نے سر واپس صوفے پر سائڈ پر رکھا اور اپنے ہاتھ اوپر کی طرف کر کے لمبا سانس لیا۔ سو تو ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا بستر ہوں۔ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر ایان نے ہلکے غصے سے کہا۔ صنم اس ہلنے جلنے پر اٹھ گئی تھی۔ ایان نے یہ دیکھ آنکھیں بند کر لیں۔ ایان ابھی تک سو رہے ہیں؟ طبیعت بخار تو نہیں ہو گیا پھر؟ صنم اس کے سینے پر کہنیاں لگا کر تھوڑا اوپر ہوئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ ایان، ہم میں کچھ ایسے راز ہیں جن کو شاید بتایا جائے، مگر میرا صرف ایک سچ ہے، میرے بابا جو ماؤس کی قید میں ہے، اور میری مجبوری کہ اگر بتاؤں وہ ان کو مار دے گا۔ میرے پاس اور رشتے ہی کیا ہیں؟ میں آپ کی نفرت برداشت کر لوں مگر بابا سے جدائی نہیں۔ صنم اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کو رکھ کر کہا، پھر دیر تک اس کے سینے پر رکھے پر اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اگر آج رات تک مجھے میرا پیسہ واپس نہ ملا تو وہ تمام بزنس جو تم ایان سے چوری کر رہے تھے، وہ کلب اور فیون سب بتا دوں گا۔ جتنا جلدی ہو آ کر پیپر سائن کرو یا میرا پیسہ واپس کرو۔ ایش نے دھمکی بھرا میسج ماؤس کو واٹس ایپ کر دیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ نئی بلا سر چڑھ گئی ہے، اس کا پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ یار یہ مسئلہ ختم کرے گا، کہیں ایان کو بتا نہ دے، میرا بنا بنایا پلان خراب ہو جائے گا۔ ماؤس نے ریموٹ صوفے پر چھال کر اپنے وکیل کو کال ملائی۔ وکیل، تجھ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں، جتنا جلدی ہو مجھے اس سے نکال۔ وہ روب سے بولا، سر آپ کا کیس بہت کمزور ہے، ہار پکی ہے، پر اگر ایان کی بیوی ساتھ دے تو اس پر الزام لگا کر ہم دولت و زن دونوں لے سکتے ہیں۔ وکیل نے پتے کی بات کہہ کر ماؤس ہنس پڑا۔ وہ میرے ہاتھ میں ہے، تم فائل بناؤ، کیس تیار کرو تم۔ ماؤس نے کہہ کر فوراً فون بند کیا اور اپنے کمرے سے نکل کر ایان کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو صنم کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ جتنا اس سے بھاگ رہا تھا وہ اتنا ہی پاس آ رہی تھی۔ تم کچھ بول رہی ہو، ایان نے چہرہ گھما کر کہا۔ کیا؟ وہ چادر چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شیشہ دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ ایان کا اتنا کہنا تھا، وہ خود کو دیکھنے لگی، پھر دوپٹہ صوفے پر پڑا نظر آیا۔ آپ دوپٹے کی بات کر رہے ہو؟ صنم نے جان کر پوچھا۔ جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ ایان پلٹا اور جا کر دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف کیا کہ دروازہ کھلنے پر دونوں چونک پڑے۔ بنا اجازت کون آ سکتا ہے، وہ بھی اس وقت؟ ایان نے منہ میں کہا اور مڑا تو ماؤس کو کھڑے پایا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں دی؟ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں؟ ایان نے غصے سے کہا۔ اور بھائی صاحب، کسی کی محبت پر حق جما کر آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ ماؤس اندر آ گیا۔ یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، جلنے کا کیا فائدہ؟ ایان نے دوپٹہ صنم کے گرد ڈالا تو وہ اس کے بازو تھام کر اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ صنم، تم غلط انسان کے پاس ہو، یہاں آؤ، ماؤس نے حکم دیتے کہا۔ ایان صرف صنم کے جواب تک ماؤس کو برداشت کر رہا تھا۔ یا اللہ ماؤس، ابھی اسی وقت اس کمرے سے جاؤ، صنم نے ہولتے ہوئے کہا اور 2 قدم آگے ہوئی۔ ایان نے بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میری بیوی میرے پاس ہی اچھی ہے، اور تم نکلو ابھی اسی وقت، ورنہ جو حال اس دن کیا اب اس سے برا کروں گا۔ چلو شاباش، گیٹ آؤٹ۔ ایان نے جس قدر غصے سے کہا تو صنم بھی ڈر گئی۔ صنم، میری ٹائی نکالنا ذرا۔ ایان اس کو کام پر لگا کر خود جا کر ڈور بند کر آیا۔ ماؤس کی جس قدر ہوئی تھی وہ جوتا
پٹک کر باہر کو نکلا۔ تم کو کس چیز کا خوف ہے بولو؟ ایان واپس اس پر جھپٹا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ۔ ٹائی پکڑ کر وہ باہر نکل گیا اور صنم پھر ایک نئے مسئلے میں گھوم گئی۔ سر شکیت، یہ بندے کا پتہ میل کر رہا ہوں، اس کی تلاش فوری کریں۔ مجھے رات تک ساری معلومات چاہیے۔ آپ کے ایس ایچ او سے میری بات ہو گئی ہے۔ ایان نے مطلب تھانے سے رجوع کیا اور ساری بات کو عقل مندی سے سنبھال لیا۔ جی سر، کال آ گئی تھی، آپ ابھی نفری لے کر نکل رہے ہیں۔ سر، آپ کو رات تک اچھی خبر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ کال بند ہوتی ہی ایان نے صنم کو فون ملایا۔ 2-3 بیل پر اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی؟ ایان کا پہلا سوال ہی سن وہ فوری بولی، کچن میں تھی، ابھی اوپر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے کام تھا ایک، اگر کر دو۔ ایان نے اجازت لے کر کام کا کہا۔ وہ چونکی۔ ایان، آپ کو جو بھی کام ہے آپ بول سکتے ہیں۔ پہلے تو صاف منہ پر منع کر دیتی تھی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایان نے پرانی بات یاد دلا کر کہا۔ وہ تب کی بات تھی، اب بولے تب اور اب میں کیا فرق؟ ایان نے بات بدلی، وہ مسکرا دی۔ ہے فرق، اب کام بتائیں گے؟ صنم نے بات واپس مدعے پر کی۔ اچھا، میری پیکنگ کر دو گی؟ ایان نے ایستا سے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ لہجے میں فکر تھی۔ میں ضروری کام کے لیے دبئی جا رہا ہوں، 1-2 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ ایان نے بنا کسی بحث کے سکون سے اس کو بتایا۔ صنم نے بنا کسی جواب کے کال بند کر دی اور پریشان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایان کا ہوتے وہ جنگلی دودھ تھا، ابھی گئے اس کو موقع مل جانا۔ اف، میں کس سے ہینڈل کروں سب؟ ایان اور میرے درمیان جب ہلکی سی دوستی ہو، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا، سب واپس سے لگ جاتا۔ صنم نے مکہ چادر پر مارا اور اندھے منہ لیٹ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ کچن میں تھی، مایوسی آواز پر باہر نکلی۔ ایش، تم؟ صنم نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ وہ بھی تالیاں بجا کر ہنسا۔ او مائی گاڈ صنم جہاں، دا فیمس اسٹوڈنٹ۔ ایش نے جس خوشی سے کہا، صنم بھی خوش ہوئی۔ ہاں، تم یہاں کیسے؟ صنم نے اس کو بیٹھنے کی دعوت دی اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ میں تو ایان سے ملنے آیا تھا، مگر تم یہاں کیسے؟ میں ایان کی مسز ہوں، صنم نے ادا سے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ تو یوں کہو نا، ہماری بھابھی ہو تم۔ ویسے یہ کب ہوا؟ ایان شادی کو مان گیا۔ کمال ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی علیحدگی پر اتنا تھا کہ بس ایان کی آمد پر وہ چپ ہو گیا اور خوشی سے ملا۔ ایش، تم؟ ایان آگے ہو کر اس سے ملا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ صنم چائے کے لیے کچن چلی گئی۔ تم اور صنم ایک ہی کالج میں تھے؟ ایان نے پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں یار، ہم ایک کالج میں تھے۔ صنم بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تجھے یاد ہے میں نے کہا تھا ایک لڑکی ہر بار فرسٹ آتی ہے، ساری محنت پر پانی ڈال دیتی ہے، وہ تمہاری یہ زوجہ ہی تھی۔ اس کی بات پر ایان ہنس پڑا۔ اور تو؟ اچھا، تم جس سے ہارا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی۔ ایان کی بات سن کر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ صنم چائے لے آئی اور پھر تینوں باتیں کرنے لگے۔ ماؤز یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ ایان بھائی جان، سارے دوست گروپ میں تصویریں مانگ رہے ہیں۔ ایش نے چائے کا کپ پکڑ کر دونوں کو دیکھا۔ تو نے گروپ میں ڈال دی میری شادی کی خبر؟ ایان نے آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا۔ یار، اتنی بڑی خبر ہے یہ؟ پھر صنم کو تو سب جانتے ہیں، وہ سب پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تصویر دو تاکہ یقین ہو۔ چلو جلدی سے ایک ساتھ بیٹھو۔ ایش نے اپنا فون نکالا اور کیمرہ کھول ان کو ہدایت دینے لگا۔ صنم اٹھ کر ایان کے پاس بیٹھ گئی، وہ بھی تھوڑا سیدھا ہو گیا۔ ایش کو کوئی پوز پسند نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی سے کوئی رومانٹک بات کرو ایان یار، ایش نے کیمرے میں دیکھ کر کہا۔ ایان ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، پھر صنم کے پاس ہو گیا۔ سنو، مجھے زکام ہوا ہے، دوپٹہ دینا، شوں کر کے واپس کر دوں گا۔ ایان نے دبی مسکان سے کہا۔ ایان، یہ آپ کا رومانس ہے؟
सनम इसका चेहरा देखते बोली, ऐश ने तस्वीरें बनाई। फिर वापस बातें करने में लग गए। सनम खाना बनाने चली गई। अयान और ऐश बातें करते रहे। अयान, एक बात बताना था जो बहुत अहम है। शायद तुम मुझसे नाराज हो, पर अब मैं तुमको धोखा नहीं दे सकता। ऐश 2 मिनट चुप रहा, फिर बोलता गया, और सारी बातें बता दी हूँ। मैं खुश हूँ तुमने मुझको सच बता दिया, मगर मुझे दुख है तुमने मौज पर यकीन करके अपना पैसा ज़ाया कर दिया। वो मकान तुमको कुछ नहीं देगा। यार, तुम इनको घर से निकाल क्यों नहीं देते? ऐश ने होले से कहा। वो चुप रह गया। मजबूरी है यार, मजबूरी। अयान ने गहरा सांस लिया, फिर बाकी कॉलेज की बातों में मसरूफ हो गए दोनों। खाने से फारिग होकर ऐश वापस चला गया। अयान उसको गेट तक छोड़ने गया। सनम अपने कमरे में चली गई थी। वो अपने नाइट गाउन में बालकनी में टहल रही थी। उफ, कैसे फेस करूं उसको? आज कल वैसी ऐसे दिखती है कि बेतहाशा दिल उसी का होने लगता है। मगर मैं इस सब के लिए नहीं ऐसा करता हूँ, जाकर सर दर्द का बहाना करके सो जाता हूँ। अयान आते ही प्लान बनाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। आज तो बहुत सर दर्द है। दरवाज़ा खोलकर वो अपने आप में ही बोलता गया। लॉक लगाकर जब सामने इसको बालकनी में देखा तो देखता रह गया। पूरे चांद की रात में वो चमक रही थी जैसे परी हो। अयान ना चाहते हुए भी इसके पीछे चला गया। बीमार होने का प्लान बना रही हो? अयान की आवाज़ पर वो मुड़ी। दुबई क्यों जा रहे हो और वापस जाना ज़रूरी है? अयान इसके सवालों को सुनता रह गया। अयान, कुछ पूछ रही हूँ, बताएं। सनम इसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, काम है कुछ? अयान ने नजरें चुरा कर कहा। सनम इसका सख्त सा जवाब सुनकर अंदर जाने लगी। अयान ने इसका बाजू थाम लिया। बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ बस। अयान ने पता नहीं क्यों इसको सच बता दिया। तो मैं आप पर शक थोड़ी कर रही हूँ। वैसे भी आपकी बात अलग है। आपने तो शादी मजबूरी में की। जब चाहो रास्ता बदल सकते हो, जब चाहो छोड़ सकते हो, जब चाहो दूर जा सकते हो। सनम ने रेंज से कहा। वो सुनता गया। जवाब इसके पास भी कुछ था ही नहीं। सनम इंतजार में थी, शायद वो बोले, मगर वो चुप रहा। आंखों में आंसू भरे वो अंदर चली गई। ये लड़की, क्या करूं मैं? इसका रोना मुझसे क्यों इतना बुरा लग रहा है? आखिर अगले माह ये रिश्ता। अयान कुछ कहते चुप हो गया, फिर अंदर आ गया। वो सोफे पर बैठी रो रही थी। इसको देखकर बाहर जाने लगी। अयान ने रोका, मगर वो फिर जाने दरवाजे को लॉक खोलने लगी। जब कह रहा हूँ नहीं जाना तो क्यों जा रही हो? क्या मसला है? अयान ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया। वो सीधा उससे जा लगी। अयान, मुझे छोड़े, वरना मैं फिर किसी जज्बे में बह जाऊंगी और आप पर असर नहीं होगा। सनम ने रुख बदला, मगर अयान ने गिरफ्त मजबूत कर ली। मत भूला करो, बीवी हो मेरी। अयान ने कहकर उसको बाहों में भरा और बेड पर बिठा दिया। सनम के बाजू अभी भी उसके गर्दन के गिर्द थे। अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? सनम ने इसकी आंखों में देखा। वो नजरें चुरा कर रह गया। बोलो। अयान ने इसके बाजू अलग किया और सामने बैठ गया। मुझे मेरा बीवी होने का हक चाहिए। अयान, क्या मुझे मुकम्मल कर सकते हो? इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हो? सनम के सवाल पर वो इसके पास हो गया और जल्दी लाइट को ऑफ करके इसके बराबर लेट गया। जवाब? सनम ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे रखा और फिर बाजू पर आ गई। वो लड़की उसके दिल में घर कर गई थी। अयान अच्छी तरह जानता था अब सनम से दूरी इसको जीने भी नहीं देगी, मगर अभी वो इस रिश्ते में पहल नहीं करना चाहता था। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कंबल उठाकर अपने और उसके ऊपर डाले। वो प्यार से बोला, फिर अपने हाथ उसकी कमर के गिर्द डाले। उसको पास करते देर तक उसके बालों पर भूसा देता रहा। सनम उसकी कुर्बत में सो गई। अयान उसको देख रहा था और अपने इस दिल को जो उसका था वो झुका और उसके गालों पर प्यार करने लगा, फिर पास होकर लेट गया। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी। रात के 3 बज रहे थे। वो गहरी नींद में था जब फोन की रिंग पर उसने हाथ यहाँ वहाँ मारा। फिर धुंधली आंखों से नंबर देखा तो कॉल पिक की। हेलो, इस वक्त कॉल सब खैरियत है? अयान ने जमाई रोक कर कहा। जी सर, वो आपने जिनका कहा था शौकत हुसैन, वो बाजियाब हो गए हैं। आपके कज़न माउज रिजवी ने उसको अगवा किया था। हम आपकी हवेली में हैं। पुलिस एहलकार की बात सुन वो उठा तो पास लेटी सनम भी उठ गई।
آپ ان کو لے کر یہاں آ جاؤ اور موز کو آپ کو یہاں ملے گا، اور موز بھی آپ کو یہاں ملے گا۔ ایان کی بات سن کر وہ ڈر گئی۔ جی سر، ہم آ رہے ہیں۔ کال بند ہو گئی تھی مگر صنم اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان سی بیٹھی ایان کو دیکھے جا رہی تھی۔ تمہارے بابا آزاد ہیں، پولیس ان کو لے کر آ رہی ہے۔ ایان کی بات سن کر اس کا ذہن معاف ہو رہ گیا۔ اس کو کیسے پتہ چلا وہ کیا بات کر رہا تھا؟ ایان بابا، صنم ہولے سے بولی۔ ہاں، تمہارے بابا۔ ایان اٹھا، اپنی شرٹ ٹھیک کر کے جوتا پہن کر کمرے سے نکل گیا اور ہال میں جا کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑیوں کی ایک لائن گھر کے چاروں طرف تھی۔ آواز سن کر صنم بھی بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ مین گیٹ اور ہال کا دروازہ کھلا تھا۔ ایان باہر نکلا، باہر لان میں کھڑا بات کر رہا تھا۔ شوکت حسین ہکا بکا کھڑا اس گھر کو دیکھ رہا تھا جیسے زمانے بعد کوئی زخم تازہ ہو گیا ہو۔ بابا! صنم بھاگ کر باہر گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ پولیس اجازت سے گھر میں داخل ہوئی اور تلاشی لے رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد موز ان کے ہتھے لگ گیا تھا۔ وہ اس کو پکڑ کر باہر لے آئے، بنا کسی سوال جواب کے اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ایان لان میں کھڑا ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کیسے ہیں آپ؟ بابا، آئی ایم سوری۔ صنم کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ شوکت حسین ساکت سا کھڑا تھا، اس کی نظریں اس گھر پر ٹھہر گئی تھی۔ صنم کو خود سے الگ کیے وہ ایان کے پاس آیا۔ تم نور بانو کے بیٹے ہو؟ شوکت کے منہ سے وہ نام سن کر ایان کو کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ ان کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو میری ماں کا نام کیسے پتا؟ ایان کے پوچھنے پر شوکت حسین کی آنکھیں چمک اٹھیں اور دو آنسو نکل کر بہہ گئے۔ بابا! صنم آوازیں دیتی رہ گئی مگر شوکت حسین نے وہاں سے الٹے قدم لیے۔ وہ واپس گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ ایان پیچھے گیا۔ آپ میری ماں کو جانتے تھے؟ بتائیں۔ ایان کسی بچے کی طرح ان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ تھے، بالکل چپ۔ ہاں، میں جانتا تھا، وہ میرا سب کچھ تھی۔ ایک جواب دے کر وہ چپ ہو گیا اور گیٹ سے نکل گیا۔ ایان وہیں رک گیا۔ وہ پہلا فرد تھا جو اس کے نام پر رو رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ صنم اپنا رونا بھول گئی تھی اور وہ اس ساری صورتحال میں بالکل انجان تھی۔ اپنا جاتا باپ اس کو اپنے شوہر سے زیادہ اہم نہ لگا۔ وہ بھاگ کر ایان کے پاس آئی۔ ایان! بابا، وہ کیا ہوا ہے؟ صنم نے اس کا چہرہ پکڑا۔ وہ ہوش میں آیا تو شوکت کے پیچھے نکل گیا۔ صنم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایان کی واپسی کا انتظار کرتی وہ ہال میں چلی گئی۔ اب وہ سب سے زیادہ پریشان تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب باہر ہارن ہوا۔ صنم وہیں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ آواز سن کر فوری اٹھی اور باہر نکلی مگر وہاں ایان نہیں تھا، نہ کہ شوکت حسین۔ صنم وہاں ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ فرخندہ اور شمیلہ تھی جن کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو کسی ماڈل سے کم نہ تھی۔ چلتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزرے اور تیکھی سی نظریں ڈال فرخندہ اس لڑکی کے کان میں کچھ بولی، پھر ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے میرے ایان کی سو کالڈ بیوی۔ وہ پلٹ کر صنم کے پاس آ کر بولی، ہاں دیکھو ایان کی پسند یا کوئی مجبوری؟ شمیلہ ہنس پڑی۔ صنم یہ دیکھ کر حیران تھی، شمیلہ جو خود ایان کے پیچھے تھی اب کسی اور لڑکی کو لے کر آئی تھی۔ چلو اس کو چھوڑو، ویسے بھی ایان کسی چیز کو مستقل نہیں رکھتا، چھوڑ ہی دے گا اس کو۔ فرخندہ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی۔ کیا لوگ ہیں یہ، مجھے ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ صنم نے ابرو اچکا کر کہا، پھر لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اتنے میں ایان آ گیا۔ وہ تھکا سا لگ رہا تھا، چہرہ اترا ہوا، کھلا گریبان۔ صنم اس کی حالت دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ ایان کیا ہوا؟ بابا کہاں ہے؟ صنم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں، ایان کہہ کر حال میں ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صنم اس کے پیچھے جلدی کمرے تک آئی۔ ایان، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں، بس سر درد کر رہا ہے۔ ایان نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ میں دبا دوں؟ اس نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ بدلے میں ایان نے سر ہلا دیا۔ وہ جلدی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ کی انگلیاں ماتھے پر رکھ کر دبانے لگی۔ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو ایان، کیا بات ہے؟ صنم نے سر دباتے پوچھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ میری رات کی فلائٹ ہے، میری پیکنگ کر دی تھی؟ صنم نے فوری کہا۔ وہ واپس خاموش ہو گیا۔ میں کس الجھن میں ہوں، تم سے کہا
کیا کہوں صنم، میں زبان کا پکا ہوں مگر وعدے، مجھے تمہارا ساتھ پسند ہے مگر ہم ساتھ شاید نہ رہ سکے۔ میں تم کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، کسی محفوظ ہاتھ میں دیکھ کر جاؤں گا، پر تمہاری عادت میری بنائی ہوئی دنیا تباہ کر رہی ہے، میں اپنا بدلہ نہیں لے پا رہا۔ ایان سوچتا رہا پھر سو گیا۔ صنم کو اچھے سے پتا تھا ایان اس سے کچھ نہیں بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ جب بھی اس کی ماں کا ذکر ہو وہ آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ کچھ تو تھا ماضی میں مگر کیا؟ لگتا ہے اس کہانی کی ایک کڑی میرے بابا سے جڑی ہوئی ہے، میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ صنم اٹھنے لگی کہ اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں دیکھ کر پھر بیٹھ گئی۔ شام ہوتے ہی ایان تیار ہو کر رپورٹ کو نکل گیا۔ گھر پر فخندہ، شمیلہ اور ان کی کزن تھی۔ رضوی صاحب اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے اور ماؤس کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایان کے جاتے ہی صنم بھی تیار ہو کر اپنے بابا سے ملنے نکل گئی۔ سارے راستے وہ سوچتی آئی آخر ایان کی ماں کو شوکت حسین کیسے جانتا تھا، آخر کیا راز ہے۔ میڈم آپ کا گھر آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ چلے جاؤ، واپس میں خود آ جاؤں گی، صنم نے اتر کر کہا اور گیٹ پر بیل دے کر کھڑی انتظار کرنے لگی کہ تھوڑی دیر میں گیٹ کھل گیا۔ سامنے ایان کو کھڑا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ آپ؟ ہاں، میں سوچا جاتے ہوئے انکل سے مل لوں، ایان کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی باہر ہی تھی اور وہ چلا گیا۔ صنم اندر آئی، شوکت سے ملی۔ بابا آپ ایان کو مطلب اس کی ماں کو جانتے تھے؟ صنم نے آتے ہی سوال پوچھ شروع کر دیے۔ شوکت حسین خاموش ہو گیا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ پرسکون سا بولا۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ نہ مجھے ایان نے کچھ بتایا نہ آپ بابا، کیا بات ہے؟ صنم بات ضد ہوئی تو شوکت حسین بول پڑا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اب زخم تازہ ہو گیا بابا۔ صنم ان کے پاس بیٹھ گئی۔ صنم ہم دو بہن بھائی تھے، نور بانو میری چھوٹی بہن تھی جس نے اپنی پسند سے بھاگ کر شادی کر لی تھی اور ابا نے اس کو بے دخل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ مجھ سے ملا کرتی تھی جب چھپ کر۔ جب سے اس کے کردار پر باتیں ہوئی وہ اپنے خون کے رشتوں سے الگ ہو گئی۔ رضوی اس کا دیور، اس کی بیوی بہت چالاک عورت تھی، اس نے شک و شبہ کا وہ جال بنا کے بعد بہت پھیل گئی۔ اب اور مت پوچھو کہ میں بتا نہ سکوں۔ شوکت کی آنکھیں نم ہوئی۔ ایان میرا کزن ہے؟ صنم حیرت سے دیکھنے لگی۔ شوکت ہنس پڑا۔ ہاں وہ تمہارا کزن ہے صنم۔ ایان تب بہت چھوٹا تھا جب یہ سب ہوا، اس کو بورڈنگ اسکول ڈال دیا تھا مگر وہ پھر جب نور بانو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تو واپس آ گیا تھا۔ شوکت کی بات سن کر اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بابا ایان آپ کو پہچان گیا تھا؟ ہاں، آخر میرا خون ہے، شوکت نے خوش ہو کر کہا اور آنسو صاف کیے پھر اندر چلا گیا۔ صنم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ایان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ تھا نہیں۔ پھر وہ واپس گھر میں اپنے کمرے کی الماری میں وہ تصویر جو ایان نے رکھی تھی اس کو دیکھنے کو فوراً اٹھی اور ایسے ہی باہر نکل گئی۔ شوکت آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ جا چکی تھی۔ فلائٹ کے ٹیک آف میں 10 منٹ رہتے تھے، وہ بے چین سا تھا، جانے کو دل نہیں تھا۔ وہ واپس مڑ گیا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ صنم جتنی تیزی سے آئی تھی سیدھا سیڑھیاں چڑھتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر تصویریں تلاش کرنے لگی۔ یہاں وہاں ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ ایک شاپر بیگ لگا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ صنم نے اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کھول کر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ تو وہ سب تصویریں دیکھ کر ایک کو پکڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ وہی تصویر تھی جس کا وہ اپنے بابا سے پوچھا کرتی تھی۔ ایک چھوٹا لڑکا ہاتھ میں بال پکڑ کر اپنی ماں کے پاس کھڑا ہے اور پیچھے شوکت حسین عورت کے سر پر ہاتھ رکھے ہے۔ صنم نے یہ تصویر اپنے گھر میں دیکھی تھی، تب اس کو بالکل نہیں پتا تھا نصیب اس کو یہاں تک لے آئے گا۔ وہ خوشی اور حیرت کے بیچ میں رہ گئی۔ کھلا دروازہ اور سامنے کسی کا سایہ دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایان تھا۔ صنم اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر سب چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی اور جا کر گلے لگ گئی۔ جب میری گڑیا توڑ کر بھاگے تھے، میرا دل کیا تھا اب آؤ گے تو گلا دبا دوں گی تمہارا۔ مجھے تم سے بہت الجھن ہوتی تھی جب بابا تم کو پیار کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ جس سے مجھے اتنی چڑ تھی وہ میری زندگی کا سب سے اہم شخص ہوگا۔ صنم اس کے گلے
के गिर्द बाहों का हार बनाए बोली थी। बदले में अयान ने अपना घेरा तंग कर लिया। तुम शौकत मामू की वो पागल बेटी हो, मुझे भी कहाँ पता था। अयान ने उसको मजीद पास कर लिया। दोनों के पास सिर्फ एक बार मुलाकात की याद थी, जो सिर्फ लड़ाई पर थी। अयान और सनम इस वक्त उसी को याद कर रहे थे। कभी एक साथ हंसते थे, कभी रो। ओ, तो ये एक पेपर मैरिज थी। फिर तो बहुत अच्छा है। शमाइला ये सुन कर बहुत खुश हो गई। फरखंदा ने अयान के वकील से होती बात को सुन लिया था। वो खुशी से वापस अपने कमरे में चली गई। मौज का उसके जहन में ही नहीं था। आज रात की फ्लाइट से रिजवी वापस आ रहा था। दुबई कारोबार ऐश ने अयान की मदद से रिकवर कर लिया था और वो सब सेल आउट पर लगा दिया था। वहाँ जो भी था वो अब मौज के नाम से अयान के नाम हो गया था। सनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अयान ने संजीदगी से कहा। बोले। सनम इसका संजीदा चेहरा देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। सनम, हमारी पेपर मैरिज है और परसों पेपर्स के मुताबिक हमारी डिवोर्स। अयान कहता चुप होकर फिर सनम इसके पास आई। अयान, मुझे छोड़ना चाहते हो? उसके सवाल पर वो एकदम उलझ सा गया। सनम इसकी आंखें देख रही थी। सनम, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। मेरा माजी है, मगर मैं हाल हूँ। क्या मुझे इतना अपना मुस्तकबिल नहीं बनाना चाहते? मुझे लगा था शायद चाहते हो, मगर शायद इस रिश्ते में सिर्फ मैं हूँ। सनम दुखी सी उठकर सोफे पर जा बैठी। मुझे क्या पता था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी और मुझे भी तुम्हारी आदत हो जाएगी। मुझे क्या पता था मैं जिस बदले के लिए तुमको लाया हूँ वो मेरी अपनी है। तुम मेरी कज़न हो सनम, मैं तुमको इसमें, वो कहकर बालकनी में चला गया। सनम 2 मिनट रुकी, फिर पीछे चली गई। अयान, मेरे बगैर रह सकते हो? नहीं, तुमको खोना नहीं चाहता। बहुत देर बाद मुझे अपने मिले हैं। मैं तुम्हारे नाम पर हर्फ नहीं आने दे सकता, इसलिए हमको अलग होना होगा। अयान के 2 टोक कहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब। या तो तुम वो पेपर्स लाओगे या बारात। सनम कहकर रुकी नहीं, अपना बैग मोबाइल उठाकर बाहर निकल गई। अयान उसको रोक ना सका। पल भर तुम्हें ना सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है। तुमको जो देख लूं ना निम, आंखें भी होले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम, जो कल ये हो जाए कम। हालात भीड़ में जाए अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर, यादों के चांद सितारे पर मैं तुमको मिलने आऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सिगरेट का धुआं निकालते कानों में गूंजते ये लफ्ज अयान को इसकी कमी और महसूस करवा रहे थे। वो जा चुकी थी पर यादें जा बजा थी। अयान ने हारिस को कॉल मिलाई और इसको सब बता दिया। फिर देर तक सब सोच विचार के बाद इसके वकील से राब्ता किया। फोन उठा सनम। वो बार बार कॉल्स कर रहा था मगर वो हर बार कॉल बंद कर रही थी। ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। अयान ने गाड़ी की चाबी ली और कोट पहनकर कमरे से निकला। फरखंदा रात के इस पैर भी इन पर नजर रखे थी। ये क्या चक्कर है? पहले वो शहजादी गई, अब ये। चलो, मुझे क्या, अब तो दिन ही 2 रह गए इस तोता मैना के। हंसकर फरखंदा हाल की लाइट ऑफ करके मौज के कमरे की रूम की तरफ चल पड़ी। रात के 11 बज रहे थे जब वो शौकत हुसैन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। फिर वही सवाल हुआ, कौन? मामू, मैं हूँ अयान। इस बार जवाब बहुत प्यारा था। शौकत ने फौरन दरवाजे को खोला और उससे मिला। बेटा, इस वक्त खैर है? पहले सनम, अब तुम। शौकत की बात सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जी मामू, वो बस। अयान को शर्मिंदा देखकर वो हंस पड़ा। अच्छा, तो नाराज बीवी को मनाने आए हो? आ जाओ, वो अपने कमरे में है, जाओ और ये लॉक लगा दो। अब सुबह जाना। शौकत बेफिक्र होकर अपने कमरे में चला गया। अयान चलता हुआ हौले खिड़की से इसको देखने लगा। वो अंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ी थी, शायद रो रही थी। सनम, अयान ने हौले से आवाज दी। वो उठ गई। अब क्या यहाँ भी ऐसे ही मेरे ख्यालों में रहोगे? ना वहाँ सुकून से रहने देते हो ना यहाँ। मुझे अगर पता होता तुम वही सड़े इंसान हो, कभी भी शादी ना करती। सनम की बात पर वो हंस पड़ा। फिर चलता हुआ अंदर आ गया। अंदर अंधेरा था। सनम उसको देख ना सकी और डर गई। कौन है? वो उठकर और लाइट को ऑन करने लगी। जो ही हाथ आगे किया, किसी की गिरफ्त में खुद को पाया और चीख मारते रह गई। जब अयान ने इसका चेहरा पकड़कर दबा दिया। पागल हो गई हो? मामू ने जाग
جانا ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سکون میں آئی۔ ایان آپ؟ ہاں میں۔ ایان اس کو ایسے لیے بستر پر آ گیا اور وہ اس اندھیرے میں سیدھا گری، ہاتھ اس کی گردن پر رکھے، گردن پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی گر گیا۔ کیا کہنے آئے ہو؟ پیپرز دینے تھے تو صبح آ سکتے تھے نا، صنم نے دکھی سی آواز میں کہا۔ ایان نے اس کے ہاتھ اوپر اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے اور تھوڑی اٹھا کر اس کے گالوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ ایان آپ؟ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی اپنے گالوں پر اس کے ہونٹوں کے نشان پا رہی تھی، پھر چپ ہو گئی۔ مزید کچھ بولنا ہے؟ ایان نے الگ ہوتے کہا۔ وہ سیدھا ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ صنم کا ہاتھ ابھی بھی اس نے تھاما تھا۔ ہاں وہ دروازہ کھلا ہے، صنم نے ہولے سے کہا۔ ایان ہنس پڑا۔ توبہ بے شرم ہو گئی ہو، تم کو ماموں کا ڈر نہیں، بالکل اس دروازے کا ڈر ہے۔ ایان نے اپنے جوڑے رشتے کا نام لیا۔ وہ اندر تک جی اٹھی۔ آپ سے ابھی تک تو رشتہ ہے نا، ابھی تو میرے شوہر ہو، صنم نے سنجیدگی سے کہا۔ ایان نے اس کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایان نے ڈور بند کر کے واپس اس کے پاس آ کر لیٹ کر کہا تھا۔ نہیں، صنم نے تکیہ اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا۔ اب یہ کیوں؟ ایان نے ایک نظر تکیے کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ جب تک کسی فیصلے تک پہنچ نہ جاؤ یہ ہم میں رہے گا۔ ایان اب آپ پلیز اس پر بحث مت کرنا۔ صنم نے گلے سے دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھا اور کروٹ لے کر کھلی کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ ایان بھی چپ ہو کر لیٹ گیا۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، دونوں کو روشنی پسند نہیں تھی، یہ واحد عادت تھی جس پر وہ بحث نہیں کرتے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک سنگل بیڈ، سائڈ ٹیبل پر پڑا ایک لیمپ اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر صحن کی طرف کھلتی تھی۔ ایان اس بستر پر پرسکون آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جبکہ صنم ایک طرف کروٹ بدل کر جاگ رہی تھی۔ کمرے میں اتنی جگہ نہیں کہ مزید چارپائی کی جگہ، اور نہ ہی صوفہ کم بیڈ۔ یہ صنم کا ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا جو ایان کی مدد سے انہوں نے واپس لے لیا تھا۔ دوسرے کمرے میں وہ جا نہیں رہی تھی۔ شوکت حسین کے سوالوں کی وجہ سے وہاں ہی ایک طرف پڑی کوشش کر رہی تھی سونے کی۔ تم سو کیوں نہیں رہی؟ ایان نے بھاری سی آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بازو ماتھے پر رکھ کر اس نے کہا۔ ایان نے درمیان میں پڑا تکیہ اٹھا کر پیچھے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کو پیچھے کو کھینچا۔ ایان کیا ہے؟ صنم نے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی باتیں بنا سنے اس کو کمبل میں لے چکا تھا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں، کم سے کم کمبل لے سکتی ہو، اور سو جاؤ۔ اس کی فکر دیکھ کر صنم اور زچ گئی، کروٹ لے کر پھر کمبل سے باہر ہو گئی۔ میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ آپ، مجھے اب ٹھنڈ لگے یا مر جاؤں اس کی فکر مت کرو، صنم نے سختی سے کہا۔ فضول باتیں مت کیا کرو۔ بدلے میں وہ مزید غصے سے بولا اور اب کی بار اس کو قید کر چکا تھا۔ صنم کی پشت اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے ہاتھ اپنے گرد حائل ہوتے دیکھ اس کے پاس فرار کے راستے ختم ہو گئے۔ ایان اس قربت کی وجہ جب دوری میرے ماتھے پر لکھ چکے ہو، چھوڑو مجھے اور سو جاؤ، صنم تھوڑا الگ ہو کر بولی، مگر ایان نے پھر اس کو قریب کر لیا۔ مجھے زندگی میں بہت کم سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے، اور جب بھی سکون سے سویا ہوں وجہ تم ہوئی ہو صنم، تم باہوں میں دھوتی ہو مجھے، ہر پریشانی سے دور لے جاتی ہو۔ تم کو چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، تم کو کھو نہیں سکتا صنم۔ اس کا اظہار اتنا بے باک تھا، وہ بات جو وہ سننا چاہتی تھی وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں رس گھولتی ایان کی رومانی آواز صنم کو موم کر رہی تھی۔ ایان آپ؟ صنم نے جو ہی اس کا نام لیا، ایان نے انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھ کر چپ کروا دیا۔ صنم جسٹ فیل دا مومنٹ، کچھ مت بولو، کچھ مت سوچو۔ کمبل سے پوری طرح اس کو ڈھانپ کر وہ اس کے ساتھ لگے سو گیا تھا۔ صنم نے بیکار کی کوشش چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کھلی کھڑکی سے آتی تازہ ہوا اور ٹھنڈی ہوا دونوں میں آئی دوری کو ختم کر گئی۔ چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ماؤز کہاں ہے؟ کوئی کال، کوئی میسج نہیں۔
हेलो रिजवी, आपको माउस का पता है? फरखंदा इसके कमरे की तलाशी ले चुकी थी। हाँ पता है। रिजवी साहब ने तंजिया कहा। कहाँ है वो? रिजवी, आपका नेक फरमाबरदार इस वक्त जेल में है। रिजवी के कहते ही फरखंदा के हाथ से फोन गिर गया। वो शुमैला को आवाजें देने लगी, गार्ड्स गाड़ी निकालो अभी, शुमैला शुमैला। फरखंदा कभी सीढ़ियाँ उतर रही थी, कभी चढ़। वकील को कॉल करो। वकील? हाँ। वो पागल सी हुई यहाँ वहाँ हाथ मार रही थी। इतने में शुमैला आ गई। क्या हुआ मम्मा, इतनी रात आप आवाजें दे रही हैं? रानिया भी उठ गई थी, शुमैला ने गुस्से से कहा था, मगर जब नीचे उतरी फरखंदा की हालत देखकर भागकर इसके पास आ गई। मामा आर यू ओके मामा? शुमैला ने इसको पकड़कर हिलाया, तब जाकर फरखंदा को होश आया। शुमैला माउस को पुलिस पकड़कर ले गई। चलो मुझे जाना है, वकील को कॉल कर दो अभी के अभी, मुझे मेरा बेटा यहाँ चाहिए। फरखंदा चीख कर बाहर निकली और जाकर गाड़ी में बैठ गई। शुमैला भी पीछे पीछे आती गाड़ी में बैठी और वो लोग निकल गए। फजर की अजान पर इसकी आंख खुल गई। वो अपने गिर्द हायल अयान के बाजू उसने उठकर एक तरफ किया और वुजू के लिए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर बादल गरज रहे थे। सनम ने वुजू किया और जा नमाज लेकर अंदर आ गई। खुली खिड़की के सामने उसने जा नमाज बिछाकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और फजर की नमाज अदा की। सलाम फेर कर उसने अयान को देखा। वो वाकई बहुत पुरसुकून सा सो रहा था। वो उठी और पढ़ती हुई जाकर अयान पर फूंक दिया। वो यकदम उठ गया। मम्मा। सनम इसकी अचानक उठने से डर गई। वो पसीने से शराबू था। इस सर्दी में भी इसका माथे से पानी टपक रहा था। सनम ने दुपट्टे से उसका माथा साफ किया। अयान मैं हूँ सनम, सो जाओ, तुमने कोई ख्वाब देखा है? सनम ने उसको हिलाया। वो नहीं, वो मुकम्मल जाग गया था। नहीं, वो फूंक। अयान ने उसकी तरफ देखा। मैंने मारी थी, नमाज पढ़ रही थी, सॉरी, मेरी वजह से तुम जाग गए। सनम ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं सनम प्लीज, तुम ऐसा रोज किया करोगी प्लीज। अयान ने इसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। वो इसकी आंखों में कुछ हलचल सी मच्छी देख रही थी। मेरी मम्मा ऐसा करती थी, वो जब भी नमाज पढ़ती थी मुझ पर फूंक मार देती थी। सालों बाद ऐसा कुछ हुआ। तुम खाना भी उनकी तरह बनाती हो, तुम उनसे मिली हो। अयान ने उसका हाथ दोनों हाथ से पकड़ लिया था। सनम इसके सामने बैठी थी। मेरी फुप्पो थी, कुछ तो इंसान होगा ना मुझ में, सनम ने मुस्कुराकर कहा। अयान ने भी हामी में सर हिलाया। मेरा हाथ नाश्ता बनाना है, अबू जल्दी करते हैं। सनम ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद करवाते कहा। अयान ने हाथ छोड़कर बेड से टेक लगा ली। सनम इसका हर रंग देख रही थी, फिर जाते हुए मुड़ी। अयान अगर आप जाग ही गए हो तो फ्रेश हो जाओ, अबू साथ नाश्ता कर लेना, सनम ने मध्यम से कहा। वो उठकर इसके पीछे सेहन में वॉश बेसन में हाथ मुंह धोने चला गया और सनम किचन की तरफ बढ़ गई। देखिए एसएचओ साहब, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, आप मुझे मेरे बेटे से मिलने दें, वरना फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। फरखंदा रोब जमा कर बोली। बीबी, आपके बेटे पर अगवा, हरासा करना, बिजनेस में पैसा खाने और 3-4 केस दायर हैं। आप इससे नहीं मिल सकती, ना ही इसकी बेल होगी। आप जाओ सवेरे सवेरे, हमारे दिमाग ना खराब। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और मुलाकात भी रोक दी। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भाई से हमको मिलने दें, हम शहर के बहुत शरीफ लोग हैं। शुमैला ने वापस बात की। मोहतरमा, आप जिस शरीफ खानदान से हैं इसका पता पुलिस ने लगाया है, तभी आपका भाई पकड़ा है। अब हमारा वक्त खराब ना करें, जाएं, हमारा वकील देख लेगा आपको। शुमैला ने धमकी दी और थाने से बाहर आ गई। ठहरो शुमैला, तुम गाड़ी में बैठो। फरखंदा फिर वापस थाने घुस गई। क्या मैं इतना जान सकती हूँ ये किसकी तरफ से हुआ है? फरखंदा ने पर्स टेबल पर रखकर 10,000 के नोट निकाले। बीबी, आपको रिश्वत देने के केस में अंदर होना है, एक जवान ने गुस्से से कहा। मुझे नाम बताओ, फरखंदा रिजवी रोब से बोली। आपके घर का फर्द है जिसने केस किया है। एक जवान ने जान छुड़ाने को कहकर इसको निकाल दिया। वो आग में जलती आकर गाड़ी में बैठ गई। चलो वापस खान हवेली आ गई। सारे
راستے وہ پلان کرتی آئی چپ چاپ اور آ کر ہال میں بیٹھ گئی۔ ایان احمد خان، آگ لگے تجھے، مر جائے تو، تیری وجہ سے میرا بیٹا جیل میں رہا، معاف نہیں کروں گی، ہر وہ چیز جس سے تو خوش ہے سب واپس لوں گی، جو حال تیری ماں کا کیا تھا وہی حال اس کی بیوی کا کروں گی، کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ فرخندہ نے جاسوس ایجنسی سے رابطہ کیا اور وکیل سے بھی پرانے کھیل شروع کرنے کا کہہ دیا۔ وہ کچن میں اپنی دھیان چائے بنا رہی تھی۔ ایان کپ اس کے پیچھے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، وہ انجان تھا۔ چولہا بند کر کے وہ کپ اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھ کر فوری پلٹی تھی اور سیدھا سینے سے جا لگی۔ ایان، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جھجک کر بولی۔ تمہاری مدد کر رہا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں، یہ لو۔ ایان نے کپ ٹرے میں رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ آپ جا کر بیٹھے، میں لا رہی ہوں چائے۔ صنم نے اس کو کچن سے نکالنے کی سوچی مگر وہ چلتا پھر پاس آ گیا، ہاتھ اس کی جانب کیے، بالوں کو آزاد کر کے پیچھے ہو گیا۔ باندھا مت کرو، پن شیلف پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ شوکت حسین سویرے ہی ٹی وی لگائے خبریں سن رہے تھے۔ ایان ان کے پاس چلا گیا۔ اوف، یہ شخص مجھے پاگل بنا کر چھوڑے گا۔ جب سنبھلتی ہوں تب پاس آ جاتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے تب اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے رشتہ نہ ہو کوئی۔ صنم چائے ڈال کر پراٹھے بنا کر باہر ٹی وی لاؤنج میں ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ایان کی نظریں اسی پر تھیں۔ اور بیٹا جلدی جاگ گئے؟ عادت نہیں تھی تو لیٹ جاتے، آرام کر لیتے، شوکت نے پیار سے کہا۔ نہیں ماموں، میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت سویا ہوں، ایان نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس پڑے۔ اتنے میں ٹی وی پر ایک خبر پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بریکنگ نیوز! خان انڈسٹری کے بیٹے رضوی خان کے صاحبزادے معوذ رضوی کو کل رات پولیس نے ان کی حویلی سے اٹھا لیا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ان پر بہت کیس چل رہے ہیں، جلد ہی پوری کہانی شامل کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گی آج شام میڈم فرخندہ رضوی۔ جی میڈم، بہت سے سچ سے پردہ فاش کریں گی۔ خبر سن کر دونوں ایک ہی بات کا سوچ رہے تھے۔ ایان اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ حارث کو کال کر کے اس نے وکیل کو بھی ابھی بلایا تھا۔ صنم نے خبر سن لی تھی، وہ شاک تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ماموں میری بات سنیں۔ ایان ان کو بلا کر صحن میں لے گیا، پھر دونوں باہر نکل گئے۔ صنم کو اب ایان پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں وکیل، حارث اور 2-4 اور لوگ آ گئے جو شوکت حسین کے دوست تھے، اور ساتھ مولوی صاحب کو دیکھ کر صنم کے طوطے اڑ گئے۔ وہ ایک لمحے کو ہل گئی۔ شوکت اندر آیا۔ صنم، ایان تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ، اس نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ بیٹا میں کہہ رہا تھا دن چڑھ جائے، وہ بس ضد ہے۔ ابھی تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شوکت نے پیار سے پوچھا۔ صنم سب جان گئی تھی۔ بابا وہ میرے شوہر ہیں اور ابھی بھی مجھے انکار نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ صنم کے ہاں کرتے ہی حارث سمیت سبھی لوگ اندر آ گئے اور نکاح کی رسم وکیل اور گواہوں کے درمیان ہوئی۔ عین شریعت کے مطابق ہر چیز طے ہوئی تھی۔ مولوی نے نکاح پڑھا کر دونوں سے سائن کروائے اور چلا گیا۔ حارث نے شفقت سے صنم کے سر پر ہاتھ رکھا، شوکت سے ملا اور پھر سبھی چلے گئے۔ صنم اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ ایان نے شوکت حسین کے ساتھ ناشتہ کیا سکون سے۔ ایان تمہاری چچی بہت خباثت سے بھری عورت ہے، میری بہن کو بدنام اسی نے کیا تھا اور تمہارے باپ نے یقین نہیں کیا۔ وہ بہت چاہتا تھا مگر جہاں ضرورت پڑی وہاں پیچھے ہو گیا۔ میری بہن مر گئی، میں نہیں چاہتا وہ سب میری بیٹی کے ساتھ ہو۔ شوکت کی آنکھیں نم تھی، وہ اپنی اکلوتی بہن کے ذکر پر ایسے ہی روتا۔ ماموں بے فکر ہیں، صنم میری بیوی ہے اور وہ میری ماں کا بدلہ ابھی باقی ہے، میں نے سب سوچ لیا ہے، آپ ناشتہ کریں۔ ایان پرسکون تھا۔ شوکت حسین کو تسلی دے کر وہ صحن سے ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ ماموں میں نکلتا ہوں، صنم کو بہت جلد لینے آؤں گا، ابھی وہ آپ کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے۔ میں آتا ہوں جلد ہی۔ ایان ان سے اجازت لے کر صنم کے کمرے میں کی طرف بڑھا۔ آ سکتا ہوں؟ دستک دے کر اس نے پوچھا۔ وہ کسی جواب پر نہ تھی
ایان اندر آ گیا۔ بے فکر ہو، والیٹ اور کوٹ لینے آیا ہوں۔ ایان اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ صنم نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، تمہیں جلد لینے آؤں گا، اور میرے ماموں کو تنگ مت کرنا۔ ایان نے ہنس کر کہا اور جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ اب 2 بار ایک ہی بندے سے نکاح کا دکھ منا رہی ہو؟ ایان نے چہرے صاف کرتے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صنم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس دن کی شروعات تم کو اپنی بیوی کے روپ میں دینا چاہتا تھا۔ بہت جلد بارات لے کر آؤں گا، دھوم دھام سے تم کو لے کر جاؤں گا، تب تک تم میری امانت ہو۔ ایان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے کہا۔ صنم نے آنکھیں بند کر لی۔ ایان، صنم نے اپنے بازو اس کے گردن کے گلے کے گرد حائل کیے۔ ایان نے اس کو کمر سے تھام کر ساتھ لگا لیا تھا۔ بولو میری نئی نویلی دلہن۔ نہیں تو نہیں ہوں، صنم نے فوری کہا۔ میں نے تم کو کب دیکھا ہے؟ ایان نے جس انداز میں کہا تھا وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اب آپ کو جانا چاہیے۔ پیچھے ہوتے اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ ایان نے واپس کھینچ کر ساتھ لگا لیا۔ میں جب لینے آؤں گا میرے لیے تیار ہوگی؟ سوال اتنا پیارا تھا وہ مسکرا دی۔ ہاں بہت زیادہ، بس جلدی آنا۔ صنم نے اس کا کالر ٹھیک کر کے کہا۔ اوکے، ابھی لیٹ ہو جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا اور ناشتہ کرو جا کر۔ ایان واپس اپنی ٹون میں آ گیا۔ صنم ہنس پڑی، پھر اس کو چھوڑنے گیٹ تک آئی۔ صنم، ایان واپس مڑا تھا۔ کوئی ہے اس وقت سڑک پر؟ اس کے سوال پر صنم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہیں تو، اس نے دیکھ کر کہا۔ ایان نے اس کا چہرہ تھام کر ہونٹوں پر مہر لگا دے۔ الوداع۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا وہ ساکت رہ گئی۔ پیچھے سے شوکت کی آوازیں سن کر وہ نارمل ہوئی۔ تب تک وہ جا چکا تھا۔ جی بابا، آ رہی ہوں۔ صنم نے دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ اس چینل نے مجھے ڈرا دیا۔ یہ عورت پر مجھے یقین نہیں۔ شوکت نے نیوز چینل کی آواز کرتے کہا، پھر چائے کا کپ اٹھایا اور سپ لینے لگا۔ صنم، ناشتہ کر لو بیٹا۔ شوکت کی آواز پر وہ باہر آ گئی۔ بابا مجھے بھوک نہیں ہے، وہ حواس باختی میں کہہ کر کچن میں گھس گئی۔ اب اس کو کیا ہو گیا؟ آج کل کے بچے بھی بس۔ شوکت نے ہنس کر کہا، پھر ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ فرخندہ، یہ کیا بکواس ہے؟ رضی نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی تیاری دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس ہے اس میں؟ نیوز چینل والوں نے مجھے بلایا ہے، وہ میری طرف کا سچ سننا چاہتے ہیں۔ میں جاؤں گی اور آپ کے ایان اس کی ماں کی ساری کہانی بتاؤں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو جیل کرنے کی؟ فرخندہ بدلے کی آنکھ میں جل رہی تھی۔ فرخندہ خاتون، مت بھولو اپنے بیٹے کے کارنامے۔ ایان نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اگر تو سچ ہے پھر بھول جاؤ، وہ باہر آئے گا۔ رجنی نے صوفہ پر بیٹھ کر سکون سے کہا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے بیٹے کے اوپر ایان سچا لگا رضوی۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ الگ ہو جانا ہے، آپ ہو جانا ہے، رہنا اس کا نوکر بن کر۔ فرخندہ کہہ کر جانے کو مڑی۔ تم جو مرضی کرو مگر میرے خاندان کی مٹی پلیت مت کرو، میں معاف نہیں کروں گا۔ رضوی غصے سے کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آج تو میں پیچھے نہیں رہوں گی، کچھ بھی۔ فرخندہ پرجنون سوار تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اسی رفتار سے حارث کے کیبن میں داخل ہوا اور رخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ حارث ہنسنے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ موبائل ٹیبل پر رکھ کر ایان نے پوچھا۔ وہ آج بھی سیاہ کرتے میں مبلس تھا۔ سوچ رہا ہوں وقت کیسے بدل گیا۔ ایک وہ دن تھا جب تم پہلی بار آئے تھے اور صنم سے شادی کی بات چلی، اور یاد ہے میں نے کہا تھا وہ ایسی لڑکی ہے تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حارث نے اپنی بات پوری کی۔ ایان بھی مسکرا دیا۔ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو۔ تب میں مانا نہیں، اب اقرار کرتا ہوں، مجھے اس سے اچھی نہیں مل سکتی، اور وہ میری کزن ہے، ایان نے بتایا۔ حارث اچھل پڑا، پھر اس کی ساری بات سن کر شاک رہ گیا۔ یار واقعی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ حارث ابھی بھی حیران تھا، کہاں سے کہاں تک بات آ گئی۔ ہاں نا، دیکھو نا، ایان پہلی بار خوش تھا۔ حارث اس کے چہرے پر خوشی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، طلاق کے پیپرز کا کیا کرنا؟ حارث نے دوبارہ واپس بات شروع کی۔ صنم کو طلاق کے پیپرز؟ وہ بات کر رہا تھا جب حارث کی بات پر چونکا۔ ایان، صنم
हारिस इसको साथ खड़ा देख रहा। वो तलाक के लफ्ज़ पर सुन रह गई। सनम तुम यहाँ, सब खैरियत? अयान उठकर इसके पास गया। हाँ, यहाँ ना आती तो सच का पता नहीं चलता। ये शादी एक तमाशा है ना, मुझसे बदला ले रहे हो। मैं समझी शायद तुमको मुझसे। वो मुंह पर हाथ रखकर दीवार के साथ लग गई। अयान को बिल्कुल समझ नहीं लगी वो, पर इसकी हालत देखकर वो समझ गया था बात गलत हो गई है। सनम ऐसा कुछ नहीं है। अयान इसकी तरफ बढ़ा, वो पीछे हो गई। मैं अपने कानों से सुना है मिस्टर अयान अहमद खान। कोई और कहता तो ना मानती, मगर खुद सुना है, खुद। सनम ने उसका गिरबान पकड़ लिया। सनम तुमने आधी बात सुनी है। वो इसका हाथ पकड़कर बोला। अयान अहमद खान, नूरबानो का बदला तुम सनम जहां से ले चुके। वो कहकर उल्टे कदमों सीढ़ियां उतरी। अयान इसके पीछे आवाज़ें देता आ रहा था। फिर वो हो गया जिसका वो सोच नहीं सकता था। सीढ़ियां खून से भरी हुई थी, ये लोगों का हजूम था। वो भागकर इसके पास आया। वो खून से लथपथ थी। सनम, सनम आंखें खोलो। इसकी गोद में लेटे वो चीख रहा था। वो बेहोश हो गई। नर्स और हारिस ने फौरी उसको आईसीयू में ले जाने का कहकर अयान को एक्साइट किया। ब्लीडिंग बहुत हो गई है, फौरी खून चाहिए। अयान अस्पताल का ब्लड बैंक से थ्रू को फौरी हारिस ने इसको थ्रू करो। फौरी हारिस ने इसको बताया। वो फौरी उठा। हारिस क्या ग्रुप है? अयान के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हारिस ने इसको खुलकर कुछ भी नहीं बताया था। ओ पॉजिटिव। नर्स ने जैसे ही कहा अयान इसकी तरफ लपका। मेरा ओ पॉजिटिव है, जितना चाहे खून निकाल लो, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। बाजू को फोल्ड करते अयान ने कहा। हारिस के इशारे पर नर्स इसको रूम में ले गई। वो ठीक है ना? अयान मुसलसल नर्स से पूछ रहा था। वो चुप थी। खून की बोतल निकालकर वो इसकी हालत देखकर आखिर बोल पड़ी। आपकी बीवी के सर पर गहरी चोट लगी है, खून बहुत निकल गया है, दुआ करें आप, बाकी आपको डॉक्टर बताएंगे। नर्स ने रूम से निकलते कहा और खून ईसीयू में ले गई। वो बाहर खड़ा चक्कर निकाल रहा था। फोन मुसलसल बज रहा था। जी मामू। अयान की आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ? सनम भी अभी तक वापस नहीं आई। वो अस्पताल गई थी डॉक्टर हारिस से मेरी मेडिसिन का पता करने, अभी तक नहीं आई। तुम्हारे साथ तो नहीं? शौकत हुसैन ने पूछा। अयान मुश्किल ही बोल पाया। मामू वो गिर गई, इसको चोट लगी है, आप अस्पताल आ जाओ। अयान के हाथ कांप रहे थे। हारिस को वो सब पल याद आ गए जब वो नूरबानो के साथ आया था। वो हंसा। अयान ने सब खो दिया था। अयान वो ठीक हो जाएगी। हारिस दूसरे डॉक्टर्स को जो केस देखकर बाहर आ गया था, इस वक्त वो अयान के पास होना चाहता था। हारिस तुम जाओ, मुझे तुम पर एतमाद है, प्लीज उसको ठीक करो, उसको जल्दी ठीक करो। तुम जानते हो मेरी जिंदगी वो खुश है, मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहता। हारिस। अयान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बच्चों की तरह हारिस का हाथ पकड़कर कह रहा था। बदले में हारिस ने इसको गले से लगा लिया। वो ठीक है, ठीक हो जाएगी। अयान मेरी तरफ देखो, तुम ऐसा करो, वो हिम्मत कैसे पकड़ेगी, वो ठीक है। हारिस ने इसका चेहरा पकड़े कहा। इतने में नर्स बाहर आ गई। डॉक्टर, इनकी वाइफ का बीपी बहुत डाउन जा रहा है, शुगर लेवल और लो अपर बहुत लो हो गई हैं, जल्दी आए, डॉक्टर तनवीर कह रहा है वो कोमे में जा सकती हैं। अयान के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बामुश्किल दीवार के सहारे कुर्सी पर बैठ गया, आंखें नचाते हुए निम हो गई। सनम का चेहरा इसकी बातें इसके सामने घूमने लगी। वो इस वक्त रो रहा था। शौकत हुसैन की आवाज़ पर उठा और भागकर जाकर उसको गले लगा लिया। मामू आप बोलो, वो आपकी बात मानती है। शौकत उसको लेकर ईसीयू के बाहर आ गया। वो अभी तक अनजान था हुआ क्या है। मिसेस रिजवी, हम आपसे करेंगे कुछ पर्सनल सवालात। आप तैयार हैं? न्यूज़ एंकर ने पूछा। जी बिल्कुल, आप करें, मैं तैयार हूँ। फरखंदा ने कुर्सी संभाल कर कहा कि स्क्रीन पर चमक रहे मैसेज को देखकर वो जिस खुशी से कुर्सी पर बैठी थी, इसी नाखुशी से उठी और फौरी वहां से निकल गई। एंकर पर्सन आवाजें देती रह गई। फरखंदा स्टूडियो से बाहर निकल कर एक नीली गाड़ी इसका इंतजार कर रही थी। वो आकर बैठ गई। रिजवी, ये क्या धमकी थी? वो चीखी। धमकी नहीं थी, सच था। अगर तुम वहाँ एक लफ्ज बोलती, मैं तुम्हें तलाक दे देता। ये रहे पेपर जो एक साइन की मार है।
جاہل عورت۔ رضوی نے گاڑی موڑی اور واپسی کی طرف گامزن راستے پر وہ بالکل چپ آیا۔ آپریشن کے بعد جو ہی ڈاکٹر تنویر باہر آیا، ایان نے فوری اس کو پکڑ لیا۔ میری وائف، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے مسٹر ایان، آپ کی وائف کا خون بہت بہہ گیا، کمزوری ہو گئی، اور ان کے دماغ جس کونے پر لگی ہے، اگر ان کو ہوش نہیں آیا 24 گھنٹوں تک تو وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایان گرتے رہ گیا۔ حارث نے اس کو پکڑا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی ایان، تم ہمت رکھو۔ حارث نے اس کو پکڑا اور اندر لے گیا۔ شوکت بھی ساتھ آ گیا۔ ایان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اس کو لٹا کر حارث نے شوکت کو سب بتایا۔ وہ پہلے بیٹی کو پریشان تھے، اب ایان کو دیکھ کر اور ہو گئے۔ وہ اس حالت میں اس لیے ہے کہ جب آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو بھی کومے میں رکھا تھا، اور حارث کہہ رہا تھا۔ شوکت نے روک دیا۔ صنم ٹھیک ہو جائے گی، مجھے سچ بتاؤ۔ شوکت حسین نے سچ پوچھا۔ حارث 2 منٹ چپ رہا۔ 50% یقین ہے وہ کومے میں نہیں جائے گی۔ حارث نے بالکل سچ کہا۔ شوکت نے تسبیح کے دانے گرانا شروع کر دیے۔ صنم، وہ یکدم اٹھا۔ سر، آپ کی وائف ابھی تک ICU میں ہے، نرس نے اس کو بتایا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، پلیز۔ حارث ایان اس کو چلا رہا تھا۔ وہ اندر آیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کو ساتھ لے گیا۔ تمہاری صنم صرف تم ٹھیک کر سکتے ہو۔ تم چاہتے ہو نا وہ ٹھیک ہو جائے، تو جاؤ اس سے بات کرو، اور تم کو سن سکتی ہے، صرف تم کو۔ حارث نے اس کا چہرہ پکڑ کر پیار سے سمجھایا۔ ایان نے دروازہ کھولا اور بستر پر بہت سی مشینوں میں بے سدھ پڑی تھی وہ لڑکی جو چہکتی تھی جب تھی۔ ایان ہولے قدم اٹھا کر اس کے پاس آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی، بہت ساری افسردگی۔ پلیز میرے ساتھ واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم نے سوچا کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ پلیز آنکھیں کھولو صنم۔ ایان اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ صنم، بات کرو مجھ سے۔ ایان نے اس کا چہرہ تھام کر پیار سے پکارا۔ سر، آپ باہر جائیں، ابھی ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، نرس نے آتے ہی کہا۔ نہیں، میں ادھر ہی ہوں، ایان نے منع کرتے کہا۔ حارث نے نرس کو اشارہ کیا، وہ باہر آ گئی۔ آپ جائیں، میں بات کرتا ہوں، آپ روم ریڈی کریں۔ حارث کے کہنے پر نرس وارڈ بوائے کے ساتھ چلی گئی۔ ڈاکٹر حارث، شوکت حسین کی آواز پر وہ مڑا اور ان کے پاس چلا گیا۔ جی انکل، حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بیٹا، مجھے سچ بتاؤ، صنم کو ہوش کب آنا ہے؟ شوکت کی بات پر وہ چپ ہو گیا۔ سچ پوچھیں تو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، میں ڈاکٹر تنویر سے بات کر رہا تھا، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایان کو ذرا ہینڈل کریں، صنم کو دوسرے روم میں شفٹ کرنا ہے۔ حارث تسلی دے کر چلا گیا۔ شوکت وہاں ہی کھڑا دعا کرنے لگا۔ ماؤس کے خلاف ہوئے سارے کیس ثبوت کے ساتھ کورٹ میں پیشی کے لیے گئے تھے۔ عیش نے سب سنبھال لیا تھا، اس کی ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی۔ رضوی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرخندہ نے بھی جو پلان بنائے تھے وہ رضوی کی دھمکی پر چپ رہ گئی۔ شمیلہ اپنے خاندانی تماشے سے تنگ آ کر اپنی تیاریوں میں بزی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ فرخندہ نے جوں ہی اس کا روم دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ میں امریکہ جا رہی ہوں ماما۔ اس کے جواب پر فرخندہ کنگ رہ گئی۔ تمہارا بھائی جیل میں ہے، تمہاری ماں پریشان ہے، اور تم کو کچھ احساس نہیں؟ فرخندہ نے چیخ کر کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میری لائف برباد کر دی آپ نے، اس ایان نے پیچھے، اور کتنا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ میں آپ کا ساتھ دوں گی ماما۔ میں آج جا رہی ہوں، اس سے پہلے میں کسی جرم میں جیل جاؤں۔ اور وہ عائشہ، میں نے اس کو سچ بتا دیا، وہ چلی گئی ہے، آپ بھی تھوڑا سکون کریں۔ شمیلہ نے سب کہہ کر اپنا بیگ نکالا اور سامان رکھنا شروع کر دیا۔ فرخندہ اس کو دیکھتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے سب جا رہا تھا، پیسہ، دولت، گھر، بیٹا اور شوہر۔ وہ کسی بھی پلان میں کامیاب
نہیں ہو رہی تھی۔ حال میں بیٹھی وہ کچھ ایسا سوچنے لگی جس سے ہر طرف سے اس کی جیت ہو۔ رات ہو گئی تھی، ابھی تک صنم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کو روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ ایان کے بہت بار کہنے پر شوکت گھر چلا گیا تھا۔ وہ ہسپتال میں اکیلا تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ وہ ٹہل کر واپس کمرے میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے سدھ سی پڑی تھی، چہرے پر آنسو جمے تھے۔ ایان کے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور جھک کر اس کے گال پر ہونٹ رکھتے اس کو پکارا۔ ہلکی سی پلکوں کی جھنج سے ایان پیچھے ہو گیا۔ صنم، آنکھیں کھولو میری جان۔ ایان کی آواز سن کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ ڈاکٹر حارث دیکھو صنم کو۔ ایان باہر نکلا۔ ڈاکٹر تنویر کو سامنے پا کر وہ ان کے ساتھ اندر آیا۔ صنم، آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ سر بھاری ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر تنویر نے چیک اپ کرتے پوچھا۔ سر درد ہے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ آپ ہسپتال ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ دکھی تھا۔ ایان سامنے کھڑا تھا، صنم نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر کب تک گھر لے جا سکتا ہوں؟ ایان نے پوچھا۔ وہ واپس آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کل تک، آج یہ انڈر آبزرویشن ہے، سب ٹھیک ہے، باقی کل 1-2 ٹیسٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ 1-2 باتیں کر کے وہ چلا گیا تو ایان واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صنم، لہجے میں صدیوں کی تھکان تھی مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ آپ پلیز ابھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں سننا نہ کہنا۔ وہ زیادہ بولی تو سر تھام کر لیٹ گئی۔ ایان اس کی حالت دیکھتا رہا سو چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ کروٹ بدلے دیر تک روتی رہی تھی۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح حارث کے آنے تک وہ وہاں ہی رہا، پھر میڈیسن لینے چلا گیا۔ گڈ مارننگ ینگ لیڈی، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ حارث نے گرم جوشی سے پوچھا۔ جو آپ کے دوست نے کیا، اس کے بعد کیسا محسوس کروں گی؟ صنم نے دکھ سے کہا۔ صنم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو آپ نے سنا وہ ادھوری بات تھی اور سچ کچھ اور ہے۔ حارث چیک اپ کرتے اس سے بات کر رہا تھا، اتنے میں ایان کمرے میں آ گیا۔ کچھ میڈیسن اس کو پکڑا کر وہ واپس چلا گیا۔ ایک نظر صنم نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اس شیشے کے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا، چہرہ اڑا ہوا، بال بکھرے سے شیور بڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا مگر دماغ کچھ، وہ کنفیوز کا شکار تھی۔ صنم، وہ تمہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود کہ تم دونوں کی شادی پیپرز میرج تھی اور کل رات وہ تم سے باقاعدہ نکاح کر چکا ہے، سب کی موجودگی میں۔ کیسے ممکن ہے وہ تم کو چھوڑے گا؟ ایان سے بات کرو، اس سے پوچھو، اس سے جانو سب سچ۔ اس غلط فہمی پر اپنا رشتہ مت خراب کرو۔ حارث نے ڈرپ لگا کر اس کو دیکھا اور چلا گیا۔ اس کے منع کرنے کے بعد ایان ایک بار بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی دوری سے بھی پریشان تھی اور ان باتوں پر جو سن چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شوکت حسین ناشتے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میری بیٹی جاگ گئی، ناشتہ کر لو پھر دوائی لو تو گھر چلیں، ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے۔ تمہارے ایسے بیمار ہونے سے ایان تم سے بھی زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اپنے شوہر کا سوچو۔ شوکت حسین نے اس کے پیار کرتے کہا۔ وہ کیوں بیمار ہوں گے؟ صنم نے سنگ دلی سے کہا۔ نہ بیٹا، تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہارا شوہر تمہارے لیے زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے تیرے لیے روتے ہوئے۔ شوکت حسین نے صنم کا ماتھا چوم کر کہا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم دونوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اگر ہاں تو ختم کر دو، ایسی ناراضگی کا جس سے دونوں اپنی یہ حالت کرو۔ ایک تو ہے جو ایسے پڑی ہے، ایک وہ ہے جس کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا، پھر تجھے خون دے کر کمزوری ہو جاتی ہے۔ شوکت کی بات سن کر وہ متوجہ ہوئی۔ مجھے خون ایان نے دیا؟ ہاں میری جان، اسی کا میچ ہوا تھا، تمہیں بالکل بلڈ نہیں مل رہا تھا اور تمہارے ایان کا مل گیا، وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ صنم چپ ہو گئی۔ بابا گھر جانا ہے مجھے، وہ ہولے سے بولی۔ ہاں بیٹا، ایان ابھی یہی بات کرنے گیا ہے، حارث گھر آ کر تم کو دیکھ لے گا، باقی یہ ڈرپ ہو گئی ختم تو چلتے ہیں، تب تک کچھ کھا لو۔ بابا، ایان نے ناشتہ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ صنم، تم ناشتے کا کہہ رہی ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں، ناراضگی ختم کرو، بات کرو، وہ شوہر ہے تمہارا۔ جی بابا۔ صنم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، آخر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اتنے میں نرس آ گئی اور صنم کو ڈسچارج کر دیا تھا۔
ड्राइविंग सीट पर बैठा वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। सनम बतूर उसी को देख रही थी। फिर नजरें बाहर जमाए वो घर की तरफ जाते रास्ते को देखती रही। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। शौकत हुसैन ने जाकर दरवाजे को खोला। अयान ने उतरकर पीछे डोर ओपन किया और सनम हाथ आगे किया। बदले में सनम इसका चेहरा देखती रह गई। अयान ने हाथ पीछे कर लिया। वो खुद बाहर निकली, फिर चकरा कर गिरने लगी तो उसे थाम लिया। कमरे तक छोड़ दो, फिर चला जाऊंगा। इसकी कमर के गिद्ध बाजू डाले कहकर वो आगे बढ़ा। कितनी बार छोड़ोगे, मरने तक? सनम ने वापस आंसू रोकते हुए कहा। वो चुप रहा और उसको लेकर अंदर आ गया। इसके कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाने लगा। जब अपने गिरबान पर इसकी गिरफ्त देखकर रुक गया। मैं बैठ जाऊंगी, सनम ने नजरें हटाकर कहा। ठीक है। अयान पीछे हो गया और इन्हीं कदमों वापस चला गया। गलती भी खुद की और अब बात भी नहीं कर रहा। कम से कम मुझे सच तो बता देता, जान लेगा मेरी। वो इसके जाने पर मजीद गुस्से में आ गई। थोड़ी देर बाद कमरे में किसी की मौजूदगी से वो चौंकी, मुड़ी तो अयान था। आप तो चले गए थे ना, वापस क्यों? शावर लेने गया था। कहती हो तो नहीं आता रूम में, कपड़े इधर थे, पहन सकता हूँ। अयान ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। तब उसने नोट किया वो बिना शर्ट के टॉवल गले में डाले खड़ा था। शर्मिंदगी से वो चेहरा दूसरी तरफ करके ले अयान ने शर्ट पहनी और इसकी मेडिसिन उठाकर पास बैठ गया। तुम्हारी दवाई का वक्त है, मुझे नहीं खानी, जवाब फौरी मिला। ठीक है। मेडिसिन वापस रखकर अयान कमरे से चला गया। मामू उसको दवाई दे दीजिएगा। शौकत को आवाज देकर वो सहन से होता बाहर चला गया। खान हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। वो हॉल में आया तो उसने लाइट्स ऑन की। मुलाजिम को आवाजें देकर वो नाश्ते का कहकर अपने कमरे में चला गया। बैग निकाल कर कुछ कपड़े इसमें रखने लगा। फिर वापस नीचे आया तो नाश्ता तैयार था। अयान ने अकेले बैठकर नाश्ता किया। अपनी ज़रूरी चीज़ें वो रख चुका था। अयान, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? रिजवी ने इसको देखा तो गुस्से से हाल में आ गया। आए चाचू, नाश्ता कर ले। नाश्ता तो तुम करो, ये बताओ ये क्या कर रहे हो? माउस को जेल में करवा दिया, दुबई का बिजनेस सेल आउट कर दिया, इधर की जमीन अब किसके नाम की है? रिजवी सारा हिसाब लेकर आ गया। इधर से फरखंदा भी गूद पड़ी। इससे पूछे किस वजह से हमारे बेटे को अंदर कराया है? हमारा यह सिर्फ आपका, चची फरखंदा। अयान ने काफी का सप लेते कहा। फरखंदा का एक रंग आए एक जाए। क्या बकवास कर रहे हो अयान? रिजवी ने हाथ उठाना चाहा, रिजवान ने पकड़ लिया। चाचू इजी करें, पूछे अपनी बीवी से, माउस आखिर किसका बेटा है? और आपकी औलाद शुमैला है सिर्फ, वो मेरी कज़न है जिसके नाम मैं ज़मीन का कुछ हिस्सा कर चुका हूँ। आपकी बीवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको ख़राब करने में। शुमैला है कहाँ? अपने नाम पर खड़े शुमैला के कान अपने नाम पर खड़े हो गए थे। रिजवी हक्का बक्का रह गया। वो फरखंदा की तरफ देख रहा था। ये क्या बकवास कर रहा है फरखंदा, मुझे बताओ। रिजवी आंख भड़क कर इसकी जानिब हुआ। रिजवी ये झूठ कह रहा है, बक रहा है। फरखंदा की जबान लखड़ा रही थी। तो तुम्हारी जबान तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? रिजवी को शक व शुबे ने घेर लिया था। अयान ने अपनी काफ़ी मुकम्मल की बैग लिया और बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। शुमैला अपने माजी को सोच रही थी और फरखंदा ना ख़त्म होने वाले सवालों का जवाब दे रही थी। वो पुरसुकून से शौकत हुसैन के घर की तरफ जा रहा था। आज इसका चेहरा कुछ चहक रहा था। वो ज़मीन और जायदाद के सारे पेपर्स साथ लिए हुए था। रास्ते में एक बंदे को गाड़ी में बिठाकर वो मंजिल की तरफ गामजद था। सभी कामों से फारिग होकर अयान शौकत हाउस गया। हस्बे उम्मीद सनम सो चुकी थी। दवाई का असर था। वो शौकत से मिला, खाना खाया और बातें करता रहा। फिर शौकत सोने चला गया। वो अकेला सहन में घूमने लगा। पानी पीने वापस टीवी लॉन में आया तो वो किचन में खड़ी थी। अयान इसके पीछे चला गया। क्या कर रही हो? आवाज़ इतनी करीब से थी वो वहाँ ही ठहर गई। अयान इसके पीछे था। लाइट एड फ्रॉक में खुले बालों के साथ वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उजली रंगत जो इस वक्त चोट से मध्यम पड़ गई थी। वो कुछ नहीं बोली तो अयान दोबारा पूछा, सनम? अयान इसके हाथ पर लगी सुई का निशान और पट्टी देख रहा था। माथे पर भी पट्टी थी। वो अभी तक शौक में थी। अयान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? दर्द है? सनम कुछ बताओ, दुख रहा है कुछ? अयान ने फक्रमंदी से उसको अपनी तरफ करते पूछा। हाथ यहाँ
ہاتھ یہاں ہے، درد کر سکتے ہو؟ ٹھیک سینے پر ہاتھ رکھتے اپنا اس کا اشارہ دل تھا۔ صنم کیوں خود کو اور مجھے سزا دے رہی ہو؟ ایسا نہیں ہے جو تم نے سنا۔ ایان کچھ کہتا وہ جانے کو اس کے سامنے سے ہٹی اور چکرا کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ میری بات سن لیا کرو، ہر بار ضد اور اپنی منمانی ضروری نہیں۔ ایان نے اس کا باہوں میں بھرا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ ایان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کا نہیں، میرے بابا کا گھر ہے۔ وہ اس کی باہوں میں تلملا اٹھی۔ زیادہ ہلو مت اور چپ رہو، بیوی ہو میری، کوئی نامحرم نہیں ہو، شوہر ہوں تمہارا، اور ماموں سو گئے ہیں، تم اب چپ چاپ لیٹ جاؤ، دوائی کا اثر پھر نہیں ہوگا۔ اس کو کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا کر ایان نے کمبل اس پر دیکھ کر جانے کو قدم اٹھائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ صنم نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ باہر جا رہا ہوں، ایان نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے جواب دیا۔ کیوں؟ کمبل ایک طرف کر کے اس نے ایان کو دیکھا۔ خود تو منع کر چکی ہو، کمرے میں مت آنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، تو سکون سے سو جاؤ، ویسے بھی تم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہو، سو جاؤ، میں باہر ہوں، کچھ چاہیے تو آواز دے دینا، ایان نے نارمل انداز میں کہا اور جانے کو 2 قدم اٹھائے۔ ایان سردی ہے اور باہر بستر نہیں ہے، صنم نے فکر مندی سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے لہجے سے زیادہ سردی تو نہیں ہے نا صنم؟ وہ پلٹا تھا اور وہ چپ ہو گئی۔ اس کی گہری آنکھیں وہ جو اسی پر جمی تھیں، بڑی شیف، کھلا گریبان، بکھرے سے بال، وہ نہیں چاہتی تھی دوری پر سمجھ نہ پائی کیا بولے۔ سو جاؤ۔ ایان اس کے پاس آیا، لیمپ آف کر کے کمبل اس پر ڈال کر مسکرا کر وہ جانے لگا۔ صنم نے ہاتھ تھام لیا۔ ایان نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہاں میں خفا ہوں، ناراض ہوں، پر جب دور جاتے ہو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب آنسو تھے۔ ایان اس کے پاس بیٹھ گیا، گالوں پر ہاتھ رکھے وہ اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ تم نہیں سوچ سکتی مجھ پر کیا گزری ہے، میں تمہارے رہنے کا، تمہیں دور کرنے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میری زندگی میں کون ہے تمہارے اور ماموں کے علاوہ، اور اب جب مجھے پتا ہے تم میری کزن ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم کو چھوڑ دوں صنم۔ ایان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ مجھ سے محبت اس لیے کہ کزن ہوں؟ اس کے واپس ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، محبت تو تم سے بہت پہلے ہو گئی تھی، تم اب سو جاؤ۔ ایان نے واپس اس کو سونے کا کہا۔ وہ زچ گئی۔ تم سلا دو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایان کمبل ایک طرف سے اٹھا کر صنم نے اس کو جگہ دی۔ وہ اس کے برابر لیٹ گیا، اس کو باہوں میں بھر کر وہ دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، پھر واپس ویسے ہی بیٹھا سو گیا۔